اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جماعت احمدیہ کے خلاف پھیلائے جانے والے منفی پروپیگنڈا اور اس طرح کے دوسرے معلوماتی پروگرام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ میں ہوں مائنڈ روسٹر میر اور آپ کے سامنے آج ہم یہ مختصر معلوماتی ویڈیو پیش کریں گے یا تعارف پیش کریں گے، جس میں ہم وہ کلام دکھائیں گے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام سے چوری کر کے غیر احمدی علماء نے اپنی کتب میں لکھا ہے۔ اب اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ ویسے تو یہ غیر احمدی علماء یا آج کل کے جو مولوی ہیں یہ کہتے ہیں جی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ کوئی اتنے عالم نہیں تھے، ان کا کلام اتنا جو ہے وہ افیکٹو نہیں تھا، اتنا اچھا کلام نہیں تھا۔ لیکن اس کے بعد جب ہم آپ کو یہ ثبوت دکھائیں گے کہ ان لوگوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام چوری کر کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب سے دیکھ کر اپنے کتابوں میں چھاپا بغیر حوالہ دیے، تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ایسا پرمعنی اور پرمغز کلام تھا کہ اس کو اپنی کتابوں میں لکھ کر انہوں نے لوگوں پر اپنی دھاک بٹھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ جو اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، ویسے تو بہت سے علماء ہیں جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام جو ہے وہ چوری کر کے تو اپنی کتب میں لکھا ہے، لیکن ان میں سے جو مشہور لوگ ہیں ان میں سے ایک یہ اشرف علی تھانوی صاحب بھی ہیں۔ یہ اشرف علی تھانوی صاحب کا میں مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم ہیں، بزرگ ہیں، مدرسہ دیوبند کے جو ہے بہت بڑے علماء میں ان کا شمار، یہاں تک کہ دیوبندی ان کو 14ویں صدی کا مجدد بھی مانتے ہیں۔ تو 14ویں صدی کے مجدد جنہیں یہ مانتے ہیں وہ عالم صاحب جو ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام بغیر حوالہ دیے، بغیر بتائے کہ وہ کہاں سے یہ لے رہے ہیں، چوری کر کے اپنی کتب میں لکھتے ہیں اور اس کو اسلام کی بہترین تشریح کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ حقیقی مجدد اور حقیقی مصلح جو اس دنیا میں آیا ہے 14ویں صدی میں اور اس کے بعد آج تک، وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں۔ تو آئیے دوستو، اس مختصر تعارف کے بعد ہم آپ کو وہ کلام دکھاتے ہیں جس میں غیر احمدی علماء، خاص طور پر یہ اشرف علی تھانوی صاحب اور اسی طرح مشہور علماء کے کچھ میں آپ کو حوالہ جات دے دوں گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان علماء نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام کیسے چوری کر کے بغیر حوالہ دیے اپنی کتب میں لکھا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ایک ویب سائٹ ہے جو بنائی گئی ہے اسی مقصد کے لیے کہ آپ کو مختلف مواد جو ہے وہ اکٹھا کر کے ہم اس پہ آپ کو لنک کی صورت میں دے دیں گے تاکہ آپ کو بعد میں اس تحقیق کو دیکھنے اور خود مزید تحقیق کرنے میں آسانی ہو۔ تو یہ ویب سائٹ ہے، آپ پہلے بھی اس کا تعارف میں کروا چکا ہوں۔ اس کو آپ لکھ سکتے ہیں حوالہ جات .ahmadimuslim.de، یا خالی اگر آپ شروع میں ایچ بھی لکھیں گے h.ahmadimuslim.de، تو یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے کھل جائے گی۔ اس میں کافی سارا مواد، اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ اصل کتب کے سکین اور اس طرح جو ہے مشہور اعتراضات کے جوابات، بلکہ ہر تقریباً اعتراض کا جواب دینے کی اس میں ہم کوشش کریں گے۔ اس میں یہ آج ہی ڈالا گیا ہے یہ لنک، یہ اشرف علی تھانوی صاحب، یا یہاں اگر مزید بعد میں مزید مواد ڈالا جائے گا رد غیر احمدیت میں، اگر رد دیوبندیت میں جائیں گے تو اس کے اندر آپ کو یہ لنک مل جائے گا۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام چوری کیا، ثبوت حاضر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر آپ کھولیں تو اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، ابھی یہ کتب لوڈ ہو جائیں گی۔ یہ دیکھیں، یہ پہلی کتاب ہے، یہ میں آپ کو مختصراً دکھا دوں، یہ آپ نے دیکھ لیا ہے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ کتاب ہے، یہ میں آپ کو یہاں سے یہ کتابیں یہاں بھی پڑی ہوئی ہیں، یہ اکاؤنٹ ہے، یہ اوپر آپ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں archive.org/details
/ mind roaster mir, تو اس کے اندر یہ ساری کی ساری وہ لائبریری آ جائے گی جو میں نے کتب جو ہیں وہ آپ کی سہولت کے لیے اکٹھی ایک جگہ پہ رکھ دی ہیں. تو یہ وہ کتاب ہے 20ویں صدی کا علمی شاہکار. یہ اگر آپ کو نظر آ رہی ہو، یہ میں آپ کو کھول کے بھی اس کا دکھا دیتا ہوں. یہ ہے 20ویں صدی کا علمی شاہکار. یہ دیکھیں، یہ آپ کو کتاب نظر آ رہی ہے. یہ 20ویں صدی کا علمی شاہکار کتاب ہے. یہ مولانا دوست محمد شاہد صاحب مورخ احمدیت نے یہ کتاب جو ہے وہ تالیف کی تھی. تو اس کے اندر وہ سارے حوالے اکٹھے کیے گئے ہیں اور یہیں سے میں آج آپ کو وہ حوالہ دکھاؤں گا. یہ 216 نمبر صفحہ کے اوپر اگر آپ جائیں تو وہاں اشرف علی تھانوی صاحب کا حوالہ دیا گیا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اشرف علی تھانوی صاحب کا حوالہ ہے. ان کی یہ کتاب ہے، یہ احکام اسلام عقل کی نظر میں. یہ نیچے لکھا ہے از حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہی یہاں لنک کے اوپر یہ وہ کتاب ہے 20ویں صدی کا علمی شاہکار دوست محمد شاہد صاحب کی. اس کا 216 نمبر صفحہ ہے، اوپر صفحہ نمبر دیکھ سکتے ہیں. اور جس کتاب کا یہ اس کے اندر سکین دیا گیا ہے، جس کتاب کا اس کے اندر سکین دیا گیا ہے، وہ اصل کتاب بھی میں نے یہاں رکھ دی ہے. یہ وہ اصل کتاب ہے. یہ 47 نمبر صفحہ ہے اس کا. تو اس کا پہلا صفحہ اگر میں آپ کو دکھا سکوں، یہ وہ ہے کتاب. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ احکام اسلام عقل کی نظر میں. یہ دیوبندیوں کے مجدد اشرف علی تھانوی صاحب 3 جلدوں میں ہے. یہ کامل 3 حصے، یہ کونے پہ لکھا ہے. یہ اس کا پہلا صفحہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں. یہ آپ ڈائریکٹ یہاں سے بھی کھول سکتے ہیں. یہ نیچے لنک دیا گیا ہے، یہاں کلک کریں گے تو یہ بڑی ہو جائے گی کتاب. یہاں پڑھ بھی سکتے ہیں، یہیں پڑھ سکتے ہیں، یا اس کو علیحدہ لنک میں کھول لیں. ساری سہولیات اس میں موجود ہیں. مقصد یہ ہے کہ تحقیق آپ کے سامنے پیش کی جائے. تو یہ جناب محترم وہ کتاب ہے احکام اسلام عقل کی نظر میں. اشرف علی تھانوی صاحب صاف لکھا ہوا ہے. اور یہ چھاپنے والے بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ میں آپ کو سائڈ پہ دکھا دیتا ہوں کہ کتاب کا نام ہے احکام اسلام عقل کی نظر میں. لکھنے والے ہیں، تالیف کرنے والے حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی صاحب. اشاعت اس کی پہلی دفعہ 2009 میں ہوئی تھی. یہ پہلے بھی شائع ہوتی رہی ہوگی، ظاہری بات ہے. اس صورت میں 2009 میں پہلی دفعہ شائع ہوگی 1100 کی تعداد میں. یہ پرنٹنگ پریس، اس کے فون نمبر، یہ نیچے ملنے کا پتہ، دارالاشاعت اسلامی کتب خانہ، یہ وہ دیکھیں علامہ بنوری ٹاؤن کراچی وغیرہ وغیرہ. یہ ساری ڈیٹیل آپ خود بھی جا کے تسلی سے چیک کر سکتے ہیں. تو یہ جناب وہ کتاب کا سکین ہے. اصل کتاب میں نے آپ کو دکھا دی ہے. یہ اصل کتاب اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ جو کتاب آپ کو دکھائی ہے 20ویں صدی کا علمی شاہکار، اس میں جو اس کا صرف تفصیل اس کی دی گئی ہے کہ کیا کیا چیز حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں سے چوری کی گئی ہے، تو وہ 110 نمبر صفحہ پہ ہے. یعنی کہ جو کتاب میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ 20ویں صدی کا علمی شاہکار، اس کے آپ 110 نمبر صفحہ پہ جائیں گے تو وہاں یہ 7 نمبر پہ مجدد الملت حکیم الامت، یہ یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں ان کو دیوبندی، ہم نہیں سمجھتے. مجدد الملت وہ ان کو اسلام کا مجدد مانتے ہیں 14ویں صدی کا. حکیم الامت ساری امت سے بڑا حکیم مانتے ہیں. جامع المجددین یعنی کہ سارے مجدد ایک جگہ جمع کر لیے جائیں تو یہ اشرف علی تھانوی صاحب بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اشرف علی تھانوی صاحب یہ ان کی تھوڑی تفصیل لکھی ہے کہ کب وہ پیدا ہوئے. اس کو اصل میں ہم ایک ایک صفحے کی شکل میں بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ نیچے ساری سیٹنگز یہاں دی ہوتی ہیں. میں تھوڑا اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح نظر یہ آ سکے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اچھا جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مجدد الملت حکیم الامت جامع المجددین مولانا اشرف علی تھانوی صاحب. یہ نیچے لکھا ہے کہ وہ 19 مارچ 1863 کو پیدا ہوئے تھے اور 19 جولائی 1943 کو یہ فوت ہو گئے تھے. اب یہ ڈیٹیل زیادہ میں پڑھ کے آپ کو نہیں سناؤں گا، یہ آپ خود مطالعہ کر سکتے ہیں. مقصد ہے آپ کی توجہ دلانا ان شاہکاروں کی طرف جو ہمارے بزرگوں نے اکٹھی کی ہیں، اور دوسرا عوام کی توجہ اس طرف کرانا کہ دیکھیں کہ جن علماء کو حضرت جو دیوبندی ہماری مخالفت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر جو منہ میں آئے وہ بولتے ہیں اور برے برے القابات دیتے ہیں، خود ان کو جن کو وہ مجدد مانتے ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام اپنی اسلامی کتابوں میں
یعنی کہ جن کو وہ اپنے شاہکار سمجھتے ہیں، جن کتابوں کی وجہ سے یہ لوگ ان کو مجدد سمجھتے ہیں، اس میں جو کلام چوری کیا گیا ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام ہے۔ اب یہ تفصیل یہاں دی گئی ہے ساری کہ کون سی کتاب سے کیا چوری کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ یہ آگے سارا یہ دیکھیں، 5 وقتہ نمازوں کا فلسفہ، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب کشتی نوح صفحہ 63 سے 65 تک میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ یہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ساری تفصیل یہاں لکھی ہوئی ہے کہ کہاں سے یہ بات، یہ سارا اقتباس لکھا ہے، پورے کا پورا اقتباس کشتی نوح صفحہ 63 سے 65 تک، یہ سارا اقتباس کتاب احکام اسلام صفحہ 49 سے 51 تک درج ہے، ٹھیک ہے جناب۔ یہ اصل کتاب میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ہے جناب احکام اسلام کتاب، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ کھول لیں، اس کے صفحہ 49 سے بتایا ہے کہ صفحہ 49 سے اس کو بڑا کر لیں، یہ یہاں آپ کو اکٹھا یہ سارا کچھ دے دیا گیا ہے۔ یہ اس پیج کے اوپر جو میں نے آپ کو بھی ویب سائٹ بتائی ہے حوالہ جات والی، اس کے لنک میں یہ سارا کچھ دیا گیا ہے۔ یہ آپ صفحہ نمبر 47 دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اوپر یہ لکھا ہے عبادات کے لیے اوقات مخصوص ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں عبادات کے لیے اوقات مخصوص ہونے کی حکمتیں، یہاں سے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام چوری کر کے انہوں نے لکھا ہے۔ اس کے آگے پیچھے دیکھ لیں، کہیں حوالہ نہیں دیا، اور یہ دیوبندی یہ خود پڑھ سکتے ہیں، یہ کتاب بعد میں لکھی گئی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب جو ہے وہ پہلے لکھی گئی ہے، تو یہ انہوں نے سارا کلام وہاں سے چوری کر کے لکھا ہے بغیر بتایا کہ یہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب سے چوری کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس کو پڑھیں غور سے تو یہ سارا کلام وہی ہے اس کے آگے، جیسا کہ یہاں حوالہ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ سارا کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب سے چوری کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ نیچے لکھا ہوا ہے، یہ سارا اقتباس جو کشتی نوح صفحہ نمبر 63 سے 65 تک لکھا ہوا ہے، یہ سارے کا سارا اقتباس احکام اسلام کتاب کے صفحہ 49 سے 51 تک موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ہے یہ اسی کتاب جو حضرت دوست محمد شاہد صاحب نے لکھی تھی، اس کتاب کے آخر پر بھی یہ سکین اسی طرح لگا دیے گئے ہیں، لیکن آپ کو اصل کتاب یہ والی جو اشرف علی تھانوی صاحب کی ہے وہ بھی فراہم کر دی گئی ہے۔ یہ دیکھیں 49 سے 51 تک، یہاں تک یہ ظہر ٹھنڈے وقت کیوں پڑھنی چاہیے، نماز ظہر کا وقت کیوں متعین کیا گیا ہے، 5 وقتہ نمازوں کے اوقات کیوں معین کیے گئے ہیں، یہ ساری باتیں اشرف علی تھانوی صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب کشتی نوح سے چوری کر کے لکھی ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ یہ مزید تفصیل میں آپ کو اگر ضرورت پڑی تو تھوڑی دیر ٹھہر کے بتاتا ہوں۔ مزید میں آگے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیوبندی ہم کوئی دیوبندی یا غیر احمدی علماء کی طرح یا ان کے شاگردوں کی طرح نہیں ہے کہ ہم بات کو چھپائیں۔ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جو اعتراض یا یہ جو ہم نے اعتراض کیا ہے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب پر، اس اعتراض کا غیر احمدی دیوبندی علماء نے جواب دینے کی بھی کوشش کی ہے۔ اب جواب وہ کیا دیتے ہیں کہ جناب یہ کتاب، یہ ساری باتیں اصل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام سے چوری نہیں کی گئیں، یہ ایک اور کتاب ہے اسرار شریعت، یہ آپ کو اس کے سامنے آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے، اسرار شریعت کتاب، اس کو بھی میں تھوڑا بڑا کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ اسرار شریعت، وہ کہتے ہیں اس سے ہم نے چوری کیا ہے، ہمارے جو عالم تھے انہوں نے اس سے چوری کر کے لکھا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام سے چوری کر کے یہ باتیں نہیں لکھی۔ اب آپ کو ایک اور مزے کی بات بتائیں کہ یہ جو اسرار شریعت کتاب ہے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک ماننے والے مخلص احمدی نے لکھی ہوئی ہے، اور اس اسرار شریعت کتاب کے اندر 90% کلام جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہے، اور خود اس کتاب کو لکھنے والے یہ مولوی محمد فضل خان صاحب، انہوں نے خود اس بات کا اقرار اس کتاب میں کیا ہے کہ یہ ساری باتیں جو میں اس میں لکھ رہا ہوں وہ میں اپنے مرشد، اپنے امام مہدی، اپنے مسیح موعود کی کتب سے لے کر لکھ رہا ہوں۔ یہ ساری باتیں انہوں نے اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب سے لکھی ہیں، اور اس کے ساتھ ان کا حوالہ بھی دیا ہے، یعنی کہ اس کتاب کے اندر حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ باقاعدہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے احمدی تھے، یعنی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مسیح اور مہدی اور نبی سب کچھ مانتے تھے،
اور انہوں نے یہ کتاب لکھی، اور اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ کسی عیسائی کے ساتھ مباحثہ ہوا تو اس سے مجھے خیال آیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام سے باتیں اکٹھی کر کے تو میں ایک کتاب بناؤں۔ یہ کئی 2-3 جلدوں پر ہے یہ مشتمل، اور یہ پہلی جلد ہے جو میں نے دی ہے۔ جیسے ہی مجھے باقی جلدیں ملتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے معلومات کے لیے فراہم کر دی جائیں گی۔ اب جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تحقیق مختلف احمدی علماء نے کی ہوئی ہے، اور وہ بھی یہاں میں نے ساتھ ہی دے دی ہے۔ یہ دیکھیں مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا ادبی سرکہ، یہ منیر الدین احمد صاحب ہیں کوئی، انہوں نے یہ ساری تفصیل جو اس کا جواب دیا گیا ہے اس جواب کے جھوٹا ہونے کو بھی اس میں ثابت کر دیا ہے کہ آپ کا یہ بہانہ ہے، اس کو کہتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ۔ ایک غلط کام کیا پھر اس کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، نہیں جی وہ تو ہم نے حضرت مسلم کے کلام سے نہیں لکھا بلکہ ان کے ایک شاگرد کے کلام سے لکھا ہے۔ تو یہ تو اس سے بڑی ضلالت ہے، یہ تو اس سے بھی بڑی ضلالت ہے کہ ایک امام وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب سے جو اقتباسات چوری کیے گئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے ان کی کتاب سے نہیں چوری کیے، ہم نے ان کے ایک شاگرد رشید کی کتاب سے یہ سارا کلام چوری کیا ہے۔ تو یہ تو محترم اس سے بھی بڑی ضلالت ہے۔ یہ ان لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ بات کہنا کہ یہ کلام ہم نے ان سے تو چوری نہیں کیا، یہ تو ہم نے ان کے شاگرد سے چوری کیا ہے۔ تو یہ تو ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ زیادہ بے عزتی والی بات ہے، یہ زیادہ بڑی ضلالت ہے کہ آپ نے کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی ہے، ان کے شاگرد نے اپنی کتاب میں لکھا اور وہاں سے پھر اشرف علی تھانوی صاحب نے چوری کر کے لکھ لیا اور لوگوں کو ظاہر کیا کہ دیکھیں جی میں کتنا بڑا علامہ اور کتنا بڑا مجدد ہوں کہ میں نے اتنی بڑی بڑی حکمتیں بیان کی ہے۔ یہ 16 صفحے کے مختصر ایک رسالہ سا ہے، یہ صرف اسرار شریعت کی ساری تفصیل بیان کی گئی ہے جو اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے، تو اس کو بھی دوست مطالعہ کریں۔ یہ اتنی سہولت آپ کو دے دی ہے کہ آپ کے سامنے ہر بات کھول کے رکھ دی ہے، کتابیں ساری ایک جگہ پر جمع کر دی ہیں، ان کے لنکس بھی آپ کو انشاءاللہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر ہم دے دیں گے۔ تو اب آپ اگر کوئی دیوبندی آپ سے بات کرے کہ دیوبندی کے آپ کافر ہیں، آپ مشرک ہیں، آپ یہ ہیں اور ہمارے، تو ان سے پوچھیں جی کیا کریں، وہ کہیں جی دیوبندی ہو جاؤ۔ تو ان سے کہ بھئی آپ کے امام جو ہیں جن کو آپ مجدد مانتے ہو وہ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام چوری کر کر کے اپنی کتابوں میں لکھتے رہے ہیں، تو جن کا کلام وہ چوری کر رہے ہیں ہم ان کو مانیں کہ چور کو مانیں، کہ جو دوسروں کی کتابوں سے چوری کر کے بغیر بتائے بغیر حوالہ دیے اپنی کتابوں میں کلام لکھ کر اور پھر وہ لوگوں کو ظاہر کرتے ہیں دیکھیں جی میں کتنے بڑے عالم ہیں ہم۔ یہ بیان المجاہد کتاب جو ہے یہ بھی اسی موضوع پر ہے۔ یہ غلام مصطفیٰ صاحب مولوی فاضل ہیں، قادیان میں ہوتے تھے، انہوں نے یہ کتاب ترتیب دی ہے اور اس میں بھی اسی بات کو بہت تفصیل سے واضح کیا گیا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو اس کا جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بیان المجاہد کتاب ہے، یہ بھی اس کے اوپر آپ کو لنک سارا فراہم کر دیا گیا ہے، کتاب اس کے اندر موجود ہے، آپ آرام سے وہاں جا کر دیکھ کر تو سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو مزید کچھ ایسے حوالے میں دکھاتا ہوں جو اشرف علی تھانوی صاحب کے علاوہ دوسرے علماء نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام سے جو چوری کر کے اپنی کتب میں باتیں لکھی ہیں، وہ آپ حیران ہوں گے کہ جو دیوبندیوں کے، وہابیوں کے، بریلویوں کے بڑے بڑے عالم جو ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا منظوم کلام، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عالی شان اور پرمعرف نظمیں اور ان کا جو نثر ہے، جو عام کلام ہے، یہ دونوں کلام چوری کر کے اپنے کتابوں میں لکھتے تھے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام سنا سنا کر لوگوں سے داد وصول کرتے تھے، اور یہ نہیں بتاتے تھے کہ یہ کلام اسی بندے کا ہے کہ جس پر ہم نے نعوذ باللہ کافر ہونے کا اور دین سے خارج ہونے کا الزام لگایا ہوا ہے۔ تو ابھی میں آپ کو وہ کلام دکھاتا ہوں، یہ 20ویں صدی کا علمی شاہکار جو کتاب ہے، اس کے اندر حضرت محترم دوست محمد شاہ صاحب نے یہ سارا اکٹھا کیا ہوا ہے۔ اس کتاب کو بھی ضرور مطالعہ کریں شروع سے آخر تک۔ جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزید جو ہے اس کے بارے میں یہ تفصیلات جو معلوم ہوں گی۔ یہ دیکھیں، یہ ایک اور کتاب ہے، کتاب الاسلام، ٹھیک ہے جی۔ یہ کتاب الاسلام جو ہے اس کے اندر بھی باقاعدہ یہ نیچے لکھا ہے حضرت مولانا سید نذیر الحق صاحب قادری،
نے تالیف کی. یہ دیکھیں لکھا ہے کہ یہ انہوں نے لکھی ہے, اور اندر جو باتیں لکھی ہیں ساری وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام, یہ پنجگاتا اوقات کے تعین کی وجہ, یہ بالکل وہی بات ہے جو اشرف علی تھانوی صاحب نے چوری کی تھی, اور بالکل وہی بات ان مولانا صاحب نے بھی چوری کر کے اپنی کتاب میں کتاب الاسلام یعنی مذہبی تعلیم, یعنی کہ اسلام کی حقیقی تعلیم کیا ہے, اس کی حکمتیں کیا ہیں, اسلام کا صحیح ترین اور عقلی اور نقلی تعلیم. یہ دیکھیں, یہ حضرت مولانا سید نذیر الحق صاحب قادری, یہ بریلوی ہوں گے یا دیوبندی ہوں گے, میں ان کو ذاتی طور پہ نہیں جانتا, یعنی کہ مجھے نہیں پتا یہ کون ہے. نیچے ساری اس کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے کتاب کی. یہ کتابیں بھی جو ہے انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں, تھوڑی سی تحقیق سے یہ کتابیں بھی مل سکتی ہیں. میں آپ کو صرف دکھانے لگا ہوں کہ انہوں نے اسلام کی حقیقی عقلی اور نقلی تعلیم جو ہے وہ کہاں سے چوری کر کے لکھی, حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب سے. یہ وہی پنجگانہ اوقات کے تعین ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کتاب کشتی نوح کے اندر بیان کیا ہے, اور وہی بات انہوں نے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب سے چوری کر کے اپنی کتاب میں لکھ لی. اور لوگ کہ واہ جی واہ مولانا صاحب, واہ جی واہ, اتنی حکمت آپ نے کہاں سے سیکھی. یہ نہیں پتا کہ وہ اسی امام الزمان سے سیکھی ہے جس پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور جس کو پاکستان میں غیر مسلم قرار دیا گیا ہے. یہ ابھی تک پاکستان میں کتابیں موجود ہیں, دیوبندیوں کے پاس ابھی تک یہ کتابیں موجود ہیں, ان کی ویب سائٹ سے ہی ہم نے لی ہیں. آگے دیکھیں, یہ ایک اور ہیں جی, حقیقت حدیث کرتاس. ٹھیک ہے, انبیاء کے تمام حرکات و سکنات رضائل کے آئینہ دار ہوتے ہیں. سید المتکلمین جناب ابو البیان حضرت سید ظہور الشاہ, بس نام ہی منہ بھر جاتا ہے نام لیتے ہوئے, لیکن باتیں جو اندر لکھی ہوئی ہیں یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام سے چوری کر کے لکھی ہوئی ہیں. اب اس کی مزید تفصیل, یہ جو ہے یہ اس کتاب کا آخر ہے, آخر پہ کتاب کے اصل سکین دیے گئے ہیں, اور اس کتاب کے شروع میں تفصیل دی گئی ہے کہ کہاں سے یہ بات چوری کر کے لکھی ہے. اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں تو کتاب کے شروع میں ساری تفصیل موجود ہے, آخر پہ اصل کتب کے سکین لگائے گئے ہیں تاکہ جو دیکھنے والا ہے وہ وہاں دیکھ سکے. اب یہ دیکھیں, یہ ایک اور کتاب ہے خزینہ معرفت, تذکرہ عاشق ربانی شیر یزدانی رحمت اللہ علیہ, اور لکھی ہے حضرت غلام حسین پیش امام مسجد حاجی رانجے خان صاحب ضلع قصور وغیرہ وغیرہ وغیرہ, انجمن ارشاد المسلمین. اور باتیں جو اندر ساری لکھی ہیں, جو حکمت بیان کی گئی ہیں, اور بائبل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ثابت جو کیا گیا ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام سے چوری کر کے لکھا ہے. تو یہ ہے جناب, یہ ہے رسالہ مولوی, چھپتا ہوتا تھا, عجائب الخصائص. اس میں بھی جو باتیں ساری لکھی گئی ہیں یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام سے چوری کر کے لکھی گئی ہیں جناب. یہ دیکھیں, یہ کتابچہ لکھا ہے کسی نے, اصلی عربی بول چال مکمل کلاں. کلاں جو ہے یہ ایک سائز ہوتا ہے کتاب کا جس کو کلاں کہتے ہیں. یہ لکھا ہے جی منشی فاضل مولوی فاضل جان محمد ایم اے صاحب نے, اور اس میں جو یہ سارا کلام عربی کا لکھا ہے جس سے لوگوں کو عربی سکھا رہے ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا لکھا ہوا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو قصیدہ لکھا تھا, جو نایاب قصیدہ ہے, یا آئین فائز اللہ والعرفانی یسعی الیک الخلق کالزمانی. یہ سارا قصیدہ یہاں لکھ کر تو لوگوں کو اس سے عربی سکھا رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اس طرح کا کلام قرآن کے بعد, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے بعد کہیں موجود ہی نہیں جس کو وہ مثال کے طور پر پیش کر سکے. یہ ہے وہ ساری کتاب کا سکین ہے. اور یہ قادیانیزم اینڈ اینالیٹیکل ویو, اس کے اندر بھی اس طرح کی باتیں لکھی ہیں. یہ آزاد اخبار ہے, اس کے اندر بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کلام ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وہ دیا گیا ہے. اب یہ ہے, میں آپ کو ایک اور کتاب السیف المصارم, ٹھیک ہے جی, عالم ربانی عارف یزدانی حضرت مولانا خلیفہ پیر عبد القیوم صاحب نقشبندی مجددی لہو گری ادام. تھک گیا میں اتنا لمبا نام پڑھ پڑھ کے. لیکن اندر جو کلام لکھا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا چوری شدہ کلام, بغیر نیچے کوئی حوالہ دیے, بغیر نیچے بتائے کہ یہ اسی امام الزمان کا کلام ہے جس پہ کفر کے فتوے ہم لگاتے ہیں. یہ آپ پڑھ سکتے ہیں, ہست قرآن در رہے دین رہنما در ہما حاجات دین حاجت روا آ گروہ حق کہ از خود فانیند آب نوش از چشمہ فرقانیند عجیب نوریست در جان محمد عجیب لالیست در کان محمد ز ظلمت ہا شود انگے ولے صاف کہ گردد از محبان محمد. کیا بات ہے, ایسا کلام ان کو نہ کہیں سے مل سکتا ہے, نہ ہی آئندہ انشاءاللہ کبھی ملے گا.
یہ حضرت سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو کلام لکھا گیا ہے، اس کلام کو پڑھ پڑھ کر اگر ساری زندگی جھومتے رہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان اس طرح کی بعد قرآن اور بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نے بیان نہیں کی. یہ قرآن مجید کی شان میں یہ بیان کی گئی ہے. یہ حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک اور قصیدہ یہاں لکھا گیا ہے. جانو دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثار کوچہ آل محمد است. اس کے بعد یہ در مدح رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، در دلم جو شد ثنائے سرورے، آنکھ در خوبی ندارت ہم سرے، آنکھ جانش عاشق یار ازل، آنکھ روحش واصل آ دل برے. تو یہ زندہ کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام، جن پر یہ الزام لگایا جاتا ہے، جھوٹا الزام کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ توہین کرتے تھے، انہی کا کلام یہ لوگ یہ عالم ربانی عارف یزدانی بنے ہوئے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام چوری کر کے اپنی کتابوں میں لکھ کر. یہ آگے دیکھیں شان صحابہ، یہ نیچے لکھا ہے علامہ سید محمد احمد رضوی رضوان گنج بخش لاہور پر انہوں نے یہ شائع کیا ہے، اور اندر کلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام لکھ کر تو اپنی داد لوگوں سے وصول کرتے ہیں. دیکھیں ہم کیسا کلام لکھتے ہیں. جانو دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثار کوچہ آل محمد است، دیدم بعین قلبو شنیدم بگوش ہوش، در ہر مکان فدائے جمال محمد است. ای چشمائے رواں کہ بخلق خداد ہم، یک قطرائے بجز بحر کمال محمد است. ای آتشم ز آتش مہر محمدی است، وی آب من ز آب زلال محمد است. تو یہ ہے وہ عالیشان کلام. یہ اس کے بعد ضیاء حرم کتاب ہے پیر محمد کرم شاہ صاحب. اگر آپ جانتے ہو پیر محمد کرم شاہ صاحب کتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں، سجاجہ نشید بھیرا ضلع سرگودا، یہ دیکھیں 1972 میں یہ کتاب چھپی تھی اور 74 میں ہمیں کافر قرار دے دیا، اور یہ سارے اس میں شامل تھے. ٹھیک ہے جی، اس میں بھی وہی چھپی ہے. جانو دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثار کوچہ آل محمد است. یہ فارسی زیادہ لوگ شاید نہ جانتے ہوں. اس میں لکھا ہے کہ میری جان اور میرا دل حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی پر فدا ہو جائے. خاکم نثار کوچہ آل محمد است، اور میری جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی ماننے والوں کی کوچہ میں میری جو ہے جسم کی خاک بھی جو ہے وہ اس پر نثار ہو جائے. یہ دیکھیں تنظیم اہل حدیث. ٹھیک ہے جی، یہ اہل حدیثوں کا اخبار ہے. مدیر ہیں اس کے حافظ عبد الرحمان امرتسری صاحب. ہاں جی، ثناء اللہ امرتسری صاحب کے گرائی ہیں، ان کے گاؤں کے لوگ ہیں. وہ دیکھیں قریباً سب حاجتیں حاجت روا کر بیاں، سب حاجتیں حاجت روا کے سامنے. اب یہ اہل حدیثوں نے اپنے اخبار کے اندر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام چوری کر کے بغیر نام دیے درج کیا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے ایسا کلام کہیں اور سے ان کو مل ہی نہیں سکتا. تھوڑا سا میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو قضا کے سامنے، چل نہیں سکتی کسی کی کچھ فنا کے سامنے، چھوڑنی ہوگی تجھے دنیا فانی ایک دن، ہر کوئی مجبور ہے حکم خدا کے سامنے. یہ آخری اس کا شعر ہے کہ جو جماعت احمدیہ کی سچائی پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بولا تھا، اور جتنے بھی سچے دنیا میں آئے ان کے بارے میں فرمایا تھا، راستی کے سامنے کب جھوٹ پلتا ہے بلا. اب یہ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کے شعر کو اتنے بڑے ظالم ہیں یہ اہل حدیث جو جماعت احمدیہ کی مخالفت کرتے ہیں، خود کش حملے کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، ہمیں کافر کہتے ہیں، لیکن کلام اسی امام کلام جو ہے اسی امام وقت کا اپنی کتابوں میں اپنے نام سے شائع کر دیتے ہیں. یہ آپ غور کریں، اس کے نیچے ندیم لکھا ہوا ہے، آگے اپنا نام ٹھوک دیا ہے کہ یہ میں نے لکھی ہے نظم. راستی کے سامنے کب جھوٹ پلتا ہے ندیم. ایسے ظالم لوگ ہیں یہ. قدر کیا پتھر کی لالے بے بہا کے سامنے. آگے یہ دیکھیں، یہ خطبات الحنفیہ، اس میں بھی یہ قرآن مجید کے جو عظمتیں بیان کی ہیں، انہوں نے تو صرف لوگوں کو نفرت سکھائی ہے، گالیاں دینے سکھائی ہیں، گالیاں دیتے ہیں، گالیاں سکھاتے ہیں. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کی جو شان بیان کی ہے اس کو اس میں بیان کیا گیا ہے. اے عزیزو سنو کہ بے قرآن، حق کو پاتا نہیں کبھی انسان، جن کو اس نور کی خبر ہی نہیں، ان پہ نیکی کا کچھ اثر ہی نہیں. ہے یہ فرقان میں ایک عجیب اثر، اس سے ملتا ہے خالق اکبر. یہ قرآن کی شان حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان کی ہے، اور ان مولوی صاحب نے اس کو چوری کر کے اپنی کتاب میں لکھ لیا ہے.
ٹھیک ہے، یہ تعلیم ترجمات القرآن خاکسار گنڈور زین العابدین ساکن امباروی، انہوں نے بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن کے متعلق عظیم الشان کلام اپنی کتاب میں بغیر نام کیے درج کر کے چوری کا ثبوت دیا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کو قبول کیا۔ اب یہ دیکھیں فتاوی ثنائیہ شیخ الاسلام حضرت مولانا ابو الفوا امرتسری صاحب، یہ ثناء اللہ امرتسری صاحب وہی ہیں جو جماعت کے مخالف تھے، ان کا فتاوی ثنائیہ ہے جناب، یہ ان کے فتاوی ہیں جو انہوں نے فتوے دیے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ اس کے اندر بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم الشان کلام لکھا گیا ہے چوری کر کے بغیر حوالہ دیے۔ یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہاں یہ لکھا ہوا ہے، جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے، نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں فکر کر دیکھا بھلا کیوں کرنا ہو یکتا کلام پاک رحمہ ہے۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام امام الوقت کا عظیم الشان کلام ہے، جس کو بغیر بتائے وہی لوگ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو کافر نعوذ باللہ اور کیا کیا کچھ کہتے ہیں، وہی ان کا کلام جو اسلام کی عظمت کے بارے میں، قرآن اور انبیاء کی عظمت کے بارے میں ہے، اپنی کتابوں میں چوری کر کے لکھ کر لوگوں کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے اسلام کی کتنی خدمت کی ہے۔ یہ وہی ثناء اللہ امرتسری صاحب ہیں۔ اب یہ بے شمار آگے حوالے ہیں، مقصد میرا یہی تھا کہ آپ کے سامنے یہ موٹے موٹے 4-5 حوالے پڑھ دوں تاکہ آپ یہ مزید خود جا کے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ لنک جو ہے یہ آپ کو یہاں فراہم کر دیا جائے تاکہ آپ یہاں سے جا کر، تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ابھی آپ کو یہ لنک جو ہے وہ میں سینڈ کر دیتا ہوں، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ جو خیالات ہیں یہ میں جماعت احمدیہ کا آفیشیل موقف پیش نہیں کر رہا، نہ یہ جماعت احمدیہ کا آفیشیل پیج ہے، یہ ہم لوگ خود اس کو چلاتے ہیں اور خود ہی اس کے اوپر کام کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں اور اپنا موقف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو ابھی میں آپ کو یہ لنک اس کے اندر پیش کر دیتا ہوں، اگر آپ اس کے متعلق کچھ سوال کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کے جواب بھی دے دیا کریں گے۔ ہم موجود ہیں اس پیج کے اوپر، اگر آپ اس کے نیچے کمنٹس کے اندر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں جو ہم نے یہاں باتیں کی ہیں، اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے اگر آپ کوشش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، اگر اس میں کوئی غلطی ہم سے ہوئی ہے تو ہم اپنی اصلاح کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، ہم ہٹ درم نہیں ہیں، ہم جھوٹ دانستہ جھوٹ بولنا ہم گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں، خدا تعالیٰ کی لعنت کے نیچے بندہ آ جاتا ہے جو دانستہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ غیر احمدی علماء ہم ہر آئے دن ان کے دانستہ جھوٹ آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں، جو بے بنیاد بلا حوالہ جھوٹ اور جو ظلم ہے یہ جماعت احمدیہ کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے آئے دن ہم پیش کرتے رہتے ہیں، اور کبھی آج تک ہماری کسی بات کا کسی عالم نے کسی بندے نے جواب نہیں دیا۔ یہ میں نے آپ کو لنک فراہم کر دیا ہے جہاں یہ سارا مواد موجود ہے، ڈسکرپشن کے نیچے آپ کے پاس یہ لنک پہنچ گیا ہوگا۔ تو ابھی یہ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے گروپس کے اندر، اپنے پیجز کے اوپر، اس کو بے شک آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے گروپس میں اپنے پیجز پر اپلوڈ کر لیں، آپ واٹس ایپ کے اوپر بھی اس کو، ٹیلی گرام کے اوپر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، انسٹاگرام کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، جہاں جہاں آپ کی پہنچ ہے اس کو پھیلائیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اصل اور حقیقی اسلام جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا ہے، باقی سب جو ہیں وہ وہاں سے ہی چوری کر کے جو ہے وہ حکمت سیکھتے ہیں۔ تو کیوں نہ اس اصل کو مانا جائے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جس کو خدا تعالیٰ نے ہمارے پاس بھیجا ہے۔ اب اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh,